السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، حفظ و امان میں ہوں گے پروردگار کے، اور اپنے گھروں میں امن و امان سے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ڈھیروں ڈھیر خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے جس نے ہمیں زندگی کا ایک اور نیا دن دیکھنا نصیب کیا، ایک اور نیا سویرا دکھایا۔ جب ہم صبح جاگے تو ہمارے اعضاء و جوارح اچھے سے کام کر رہے تھے، صحیح سے کام کر رہے تھے، ہماری آنکھوں کی روشنی سلامت تھی، اور ہم چل پھر سکتے تھے، گھر میں کھانے کا سامان موجود ہے۔ تو پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر غور کرنے پر آئیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہم دل سے شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں خدا کی ذات کا۔ تو ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں ایک نیا دن اور نئی صبح نصیب کی، کہ اگر تو چاہتا تو اسی نیند کو دائمی نیند بنا دیتا، کہ پروردگار اگر چاہتا تو اس نیند کو دائمی نیند بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں پھر سے ایک زندگی کا ایک نیا دن دیکھنا نصیب کیا، اور پھر سے ہمیں بہت اچھی اچھی نیکیاں کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو اس پر خدا کا شکر ہے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک بنگلہ ہوگا ہم تبھی شکر ادا کریں گے، ایک لیوش گاڑی ہوگی ہم تب شکر ادا کریں گے، لیکن اگر شکر ادا کرنے پر آئے تو اس قدر چیزیں ہیں کہ شکر ادا کرتے ہماری زبان تھک جائے گی لیکن وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ پروردگار کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان پر تو ہمارا شکر ادا کرنا واجب ہے، لیکن ہم ان پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں پروردگار کی ذات کا، کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آتی، ظاہر نہیں ہے ہم پر، لیکن ہم سٹل ان سے فیض اٹھا رہے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو شاید ہم اپنی زندگی کو اتنی آسانی سے گزار نہ سکیں۔ تو آج کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری نعمتوں کے شکر کے ساتھ، آج کے دن کی، بدھ کے دن کی ایک بہترین دعا صحیفہ سجادیہ سے ماخوذ، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا۔ جس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی، یہ وہی آیت ہے کہ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے ہے حمد کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، قضا و قدر بنائی، تو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، تو بچاتا ہے، آزماتا ہے، اور عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں کہ جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار منقطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو، اور وہ دنیا کی آرزوں میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہا ہو۔ بس خدایا رحمت فرما نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، ان کے اہل بیت پر، اور مجھے شفاعت نصیب فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے قرب سے محروم نہ فرما، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، آج بدھ کے دن میری 4 حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، اور میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور فرما، کہ بے شک تو جس پر چاہے اپنا لطف و کرم فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آج بدھ کے دن کی دعا صحیفہ سجادیہ سے ماخوذ ہے، اور آج بدھ کا دن جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے آج بدھ کا دن۔ تو آج کے دن کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے، آج کے دن کی تمام تر رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں ہمارے شامل حال کرے، اور آج کے دن میں جو شر ہے اس سے ہمیں بچا کر رکھے، اس سے ہمیں دور رکھے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی تمام تر طاقت کو اس کی عبادت میں لگائیں۔ شکر ہے اس ذات کا، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے زندہ امام، ہمارے ایک امام زندہ ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں، تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ
ہمارے زندہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ایک مہربان امام جو پردہ غیبت میں ہے، کیونکہ زمین کبھی بھی حجتوں سے خالی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو کبھی اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا، تو پروردگار نے ایک حجت باقی رکھی ہے، اور انہی کی وجہ سے اس زمین پر امن قائم ہے، اور یہ زمین ابھی تک انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے پروردگار کی ذات سے۔ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار بہت ساری نعمتوں کے شکریہ کے ساتھ ہمیں اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا ایک امام زندہ ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ شکر الحمدللہ، ڈھیروں ڈھیر نعمتوں کے شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ایک دعا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔